السلام علیکم دوستوں، کیسی طبیعت ہے آپ تمام کی۔ اب یہ ایک مسئلہ دیکھیے کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی اس طرح تو جو ہے امت میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، امت کو توڑا جا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ یعنی اپنا عقیدہ ہم نے ایک بتایا تو اس پر یہ ہمیں اشغالات ملے سامنے سے کہ یہ امت کو توڑنے کا کام ہو رہا ہے۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ امت کو توڑنے کا کام کیا کس نے۔ یہ دیکھیے جی، یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے قلم سے شریعت کے بارے میں انمول تحفہ، یعنی یہ وہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلوی مسلک کے بانی ہیں، احکام شریعت، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ تصنیف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، یہ دیکھ لیجئے، شاکر پبلیکیشنز لاہور جو بریلوی مکتب کا ہے، بریلوی کتب چھاپ ہے۔ احکام شریعت کس کی بھائی؟ احکام شریعت، یہ کتاب کا نام یاد رکھیے گا، صحیح نا؟ ان کا کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا یہ جو ہم احکام شریعت دکھا رہے ہیں، اس کی وجہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کیوں۔ انہوں نے کہا جی آپ جو ہے وہ امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، یعنی امت کو توڑنے کا کام ہم کر رہے ہیں۔ یعنی دیوبند اگر اپنا عقیدہ بتائے تو وہ امت کو توڑنے کا کام کرتی ہے، اور امام احمد رضا خان بریلوی صاحب بتائیں تو وہ امت کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ کس کے بزرگ امت کو توڑ کے گئے۔ اب یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 137 ہے، آپ کے سامنے ابھی پتہ چل جائے گا۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ اب بریلویوں کو تو کہ ایسے سدھریں گے نہیں، تو ہم اب ان کی کتاب سے دکھا دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ مکمل میرے پاس مکمل ایڈیشن ہے اس کا، یہ مکمل ہے میرے پاس، صحیح نا؟ احکام شریعت دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتاوی جات ہیں اس میں پورے کہ انہوں نے کس مسئلے کے بارے میں وہ کیا جو ہے سمجھتے ہیں۔ میں اب اس پہ آ رہا ہوں۔ اب یہ ذرا مسئلہ پڑھیے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ تو اب یہ آپ پڑھیے، کیا مسئلہ دیکھیے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ رہبران دین مفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں کہ ذبح رافضی و وہابی اور قادیانی کا جائز ہے یا نہیں، جبکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے کافر اہل کتاب عیسائی یہودی کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے، جبکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے اور مسلمان عورت بھی ذبح کر سکتی ہے یا نہیں، جبکہ کوئی مرد مکان میں نہ ہو۔ یعنی جواب الجواب۔ اب احمد رضا خان بریلوی صاحب جو المعروف اعلیٰ حضرت ہیں بریلوی مسلک کے بانی، اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس سوال کا۔ یہ سوال ہوا ہے نا، دیکھ لیں صفحہ دیکھ لیں 137، یہ انہی بریلویوں کی کتاب ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ امت کو توڑنے کا کام کس نے کیا۔ اب بکواس ان کی جو ہے ابھی ختم کرتا ہوں میں۔ جو بولے نا امت کو توڑنے کا کام، امت کا توڑنے کا کام آپ کے بزرگ حضرت پہلے ہی کر کے جا چکے ہیں۔ امت کا توڑنے کا کام وہ پہلے ہی کر کے جا چکے ہیں۔ یہ دیکھیے جی جواب، احمد رضا خان بریلوی صاحب جواب دے رہے ہیں، کیا ہے جی؟ عورت کا ذبیحہ جائز ہے جبکہ ذبح صحیح طور پر کر سکے۔ یہودی کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہودی کا حلال ہے جو حضور کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن۔ اب یہ سنیے گا امت کو کس نے توڑنے کی بات کی ہے نا، اب ان کو آئینہ دکھاتے ہیں، حلال ہے۔ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں بھائی، ہمارے سامنے دلیل لاؤ۔ جب ہم پہ یہ الزام لگایا کہ امت کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی دیوبند جب اپنا عقیدہ بتائے تو امت توڑ رہی ہے، اور جب یہ ان کے بڑے بتائیں تو کیا کر رہے ہیں۔ اب سنیے جی، حلال ہے جبکہ نام، میں نے کہا تھا کہ مت چھیڑو، اب چھیڑا ہے تو اب جواب سننے کی برداشت کیجیے، آپ کے سامنے بھائی سب کچھ۔ حلال ہے جبکہ نام الہی عز و جل لے کر ذبح کرے، یعنی یہودی بھی ذبح کرے تو حلال ہے۔ اب اس کو یاد رکھیے گا، صحیح نا؟ اور عیسائی بھی، صحیح نا؟ یوں ہی اگر کوئی واقعی نصرانی ہو، نہ نیچری دہریہ جیسے آج کل کے عام نصارہ ہیں کہ نیچری کلمہ کا مدعی اسلام کا ذبیحہ تو مردار ہے، نہ کہ مدعی نصرانیت کا رافضی، تبرعی، وہابی، دیوبندی۔ اب یہ سنیے جی، رافضی تو سب کے نزدیک کافر ہیں، بالاجماع اہل سنت کے نزدیک کافر ہیں، اس کو ہم نہیں دیکھتے، مگر اب یہ سنیے اور کتنا توڑا ہے امت کو۔ ان پہ رافضیوں پہ تو کھلے فتوے ہیں، انہوں نے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لگائے ہوئے بھی ہیں کہ یہ پکے کافر ہیں۔ اب سنیے کیا کہہ رہے ہیں، حنفیہ کو ہی توڑنا ہے۔ علماء حناف میں ہی، یعنی جو ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، ان میں ہی آپس میں کتنا یہ جو ہے بھید بھاؤ کر رہے ہیں، وہ دیکھیے۔ ہمیں بول رہے ہیں نا توڑا، اب دیکھیے گھر میں دو بھائیوں کو کس نے لڑوایا، کس بندے نے لڑوایا، پہلے فتویٰ دیکھیں۔ رافضی، تبرعی، وہابی، دیوبندی
دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، قادیانی، چکڑوی، نیچری، ان سب کے ذبیحے محض نجس ہیں، یعنی گندے غلیظ ہیں، مردار، حرام قطعی ہیں. یعنی یہ اگر کسی کو ذبح بھی کریں، یعنی دیوبندی اگر قربانی کا گوشت بھیجے، دیوبندی کسی بکرے پہ چھری چلائے کلمہ پڑھ کے، جو اللہ رسول کو مانتا ہے، جس کا دین ایک، جس کا کلمہ ایک، جس کا اللہ ایک، جس کا قرآن ایک، جس کی حدیث کی کتابیں ایک، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کہ ان کا ذبیحہ، یعنی دیوبندی اگر کوئی قربانی کا جانور ذبح کرے، یا کوئی بھی جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہی کرتے ہم تو، وہابی ذبح کرے یعنی سعودی عرب والے، اور غیر مقلدین یعنی یہ پاکستان میں جو غیر مقلد وہ بھی اگر وہ کوئی چیز ذبح کرے، ہمارا مقصد ان تین کو بھی انہوں نے توڑ دیا. رافضیوں میں گن رہے ہیں، کسی دیوبندی کو رافضیوں میں گن رہے ہیں، جو سب سے بڑے دشمن ہیں رافضیوں کے، ان کو رافضیوں میں گنا جا رہا ہے احمد رضا خان صاحب کی طرف سے. دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، اس میں نظر کیا کہہ رہے ہیں، ان سب کے ذبیحہ محض نجس ہے، یعنی غلیظ ہے اور مردار اور حرام قطعی ہے. تو اب آئندہ سے کوئی بریلوی، دیوبندی، وہابی یا غیر مقلد یعنی اہل حدیث حضرات میں شادی نہیں کرے نا بھائی. اب یہ ان کے اعلیٰ حضرت نے جو بانی بریلوی مسلک ہیں، عقائد کے ان کے مسلک کے بانی بریلوی مسلک کے، جب وہ یہ فتویٰ دے کے جا چکے، تو اب ہمیں تو نہیں کرنی چاہیے، کم از کم ہم ہی جو ہیں اپنی عزت تو اب یہ پیسے کی خاطر کہ کوئی دیوبندی کے پاس بہت پیسہ ہے تو غریب بریلوی کی لڑکی جو ہے اب اس سے شادی نہ کرے، تو کہ ہمارا تو ذبیحہ بھی حرام ہے. ایک طرف یہودی جو کلمہ ہی نہیں پڑھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس کا ذبیحہ جو ہے بھیا حلال ہو گیا، عیسائی کا حلال ہو گیا ہے. اور ایک جو مسلمان ہے جو اپنے نبی کے نام پہ مر مٹ سکتا ہے، کیا دیوبندی، وہابی، غیر مقلدین اپنے نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ نہیں رکھتے؟ پوچھا جائے نا ان سے. ہاں، اہل سنت کو جس بندے نے سب سے پہلے توڑا وہ یہ احمد رضا خان بریلوی ہے، جس نے اختلاف کی کیل چبوئی سب سے پہلے اسلام کو، وہ احمد رضا خان بریلوی ہے. اب سنو، اب سنو بھی، اب سننے کا جذبہ رکھو. اور ابھی تو میں ایک اور بات بتاؤں گا. یہ کیا لکھا ہے جی، وہابی، دیوبندی، وہابی، غیر مقلد. پڑھیے آپ لوگ، خود پڑھیے، میں نے سب سامنے رکھ دیا بھائی. ہم جو بات کرتے ہیں بھائی، بچپن سے شوق ہے ہمیں دین کا. سب کے ذبیحے محض نجس و مردار حرام قطعی، یعنی ہمیں رافضیوں کے ساتھ گن کے حرام کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی، وہابی اور غیر مقلد یعنی اہل حدیث حضرات جو قربانی کا جانور بھی ذبح کریں، یعنی کوئی بھی چیز ذبح کریں تو ان کا ذبح بھی حرام ہے. یعنی اس کو یہ کہہ دیا کہ مردار ہے، جیسے مرا ہوا جانور جو مر گیا، اس درجے کا حرام ہے کہ حلال بھی نہیں ہو سکتا. حرام قطعی ہے، یعنی بالکل حکمن حرام ہے. ایسا یہ اوتھینٹکلی جو ہے حرام ہے. اوتھینٹک جب کسی کو کہتے ہیں نا تو اس پہ قطعی کا حکم لگتا ہے. یعنی یہ اوتھینٹیکیشن کہہ رہے ہیں کہ اوتھینٹکلی احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کا جو ذبیحہ ہے وہ حرام ہے. اب بتانا کس نے امت میں توڑ پیدا کیا اور کون ذمہ دار ہے اپنے چیلوں چپاٹوں کو. آئندہ سے کوئی دیوبندی بریلوی سے شادی نہیں کرے. صحیح ہے نا بھائی؟ آپ کے سامنے ہم نے دلیل سامنے رکھ دی. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. جب ہم اپنا عقیدہ بتائیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے امت توڑ رہے ہیں، اور یہ امت ان کا باپ توڑ کے گیا ہے. یہ دیکھیے، یہ ان کا باپ توڑ کے گیا ہے نہیں گیا ہے. یہ دیکھیے جی، یہ ان کا باپ توڑ کے گیا امت کو. جو یہ بکواس کر رہے ہیں نا اتنی، یہ ان کا باپ توڑ کے گیا احمد رضا خان بریلوی. یہ توڑ کے گیا امت کو. صحیح جی، یہ دیکھیں، اس کا نام اسی کی کتاب ہے. میں انہی کے گھر کی چیز دکھا رہا ہوں آپ کو. دیکھ لیجیے، یہ وہی کتاب ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب ہے. یہ بھی دیکھیے احکام شریعہ. یہ دیکھیں، دیکھ لیجیے، سب دیکھیے. یہ ہم نے اپنے پیسے ہمارے جو خرچ کر کے خریدیے. دیکھ لیجیے. ہاں، یہ سب ملنے کا پتہ، احمد بو کارپوریشن اور سارا. یہ دیکھیے جی، احکام شریعت. صحیح جی. ابھی اس میں پہلے دیکھیے، پہلا اس کا کیا ہے، ترتیب حصہ اول، سوانح حیات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے جی. یہ سارا انہوں نے. تو ہم بھی ان کے نزدیک دیوبندی کیا ہو گئے جی، کافر. ہمارا تو ذبیحہ مردار ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا فتویٰ لگایا ان نے، ان کے اعلیٰ حضرت نے ہم پہ. یعنی ہمارا ذبیحہ حرام ہے. وہابی اور غیر مقلدین کا مطلب ہمارا ذبیحہ حرام تو جو ہے مردار کہہ دیا، مردار.
یعنی جو مر جاتا ہے جانور اس کو تو کسی طرح حلال ہی نہیں کیا جا سکتا. جس جانور کی ایک نس کٹی باقی رہ گئی اس کو تو ذبح کر کے اس کی نسیں باقی کاٹ کے پھر بھی حلال کیا جا سکتا ہے. ہمارے ذبح کو یہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو حرام ہی ہو گیا، یعنی وہ مر گیا. ایسا جانور ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا وہ قربان نہیں ہوا، وہ مر گیا. تو اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ کے نبی نے حکم دیا بسم اللہ اللہ اکبر جو کہے اس کا ذبح ہو جاتا ہے جانور، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے پاس اچھا اب اس سے پوچھو اس کی کوئی دلیل ہے اس کے پاس کہ دیوبندی جو ہیں وہ دیوبندیوں کا ذبیہ حرام ہے؟ اس کی کوئی سند کے ساتھ کوئی حدیث میں کوئی دلیل وغیرہ ہے ان کے پاس؟ کوئی دلیل ہے ان کے پاس کہ ان کا جو ہے ذبیہ حرام ہے دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، اہل حدیثوں کا؟ مطلب یہ امت کو کون توڑ کے گیا ہے؟ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ دیکھیے جی، یہ احمد رضا خان صاحب نے اپنی وہ جو لگاتے ہیں نا یہ آپ کے سامنے، ہاں تو یہ صفحہ نمبر بھی آپ کے سامنے. تو یہ بھائی ایسی باتیں نہ کرو، پچھتاؤ گے بری طرح. ہمارا ذبیہ بھی تو آئندہ سے نہیں کیجیے گا شادی. پیسوں کی خاطر جب بریلوی کرے نا دیوبندیوں سے شادی یا اہل حدیث یا وہابیوں سے، تو مت کیجیے گا بھائی. کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پیسے کی خاطر کر رہی ہیں آپ کی عورتیں شادیاں؟ کیوں کر رہی ہیں ہم سے شادیاں؟ جب ہمارا تو جو ہے یہ دیکھے آپ کے سامنے ہے بھائی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آئینہ دکھاتا ہوں. اب باقی رہی بات، اب بولنا کس نے امت کو توڑا. اب انہی کے مکتب سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کتاب کا نام دے، اب ہنسی آئے گی. سب ہنسے مل کے، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، سب ہنسے ان پہ، ان کی جہالت پہ، بریلوی. تکلیف نہ دیجیے، تکلیف نہ دیجیے. یہ کتاب دکھا رہے ہیں، تکلیف نہ دیجیے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دیجیے گا. یہ انہوں نے چھاپی کتاب، یہ دیکھیں جی، یہ ان کی کتاب چھپی ہوئی یہاں پہ. کسی کو مطلب جو ہے جی تکلیف نہ دیجیے. یہ دیکھیں، دعوت اسلامی والوں نے یہ چھاپی ہے جی. یہ دعوت اسلامی، شعبہ اصلاحی کتب، دعوت اسلامی، مکتب المدینہ، دیکھیے جی. ہاں جی، تو کتاب تکلیف نہ دی. اب یہ اس بندے نے تو پوری امت کو کافر کہہ دیا، اس نے تو پوری اہل سنت کو کافر کہہ دیا. اس نے کتنی تکلیف دی. اب اس کا کیا بنے گا؟ ان سے ہی پوچھتے ہیں نا بھائی، ان سے پوچھے گا کوئی پوچھنا بھائی جا کے کہ اس بندے کا کیا بنے گا جس نے پوری امت کو تکلیف دی. تکلیف نہ دیجیے. اب ہنسے سب مل کے ہنستے ہیں. چلو تکلیف نہ دیجیے. ہاں جی، کیوں دیں گے؟ ہم تو نہیں دے رہے. آپ کا بندہ ہمیں کافر کہہ کے چلا گیا. ہاں جی، مجلسۃ المدینہ، شعبہ اصلاح. اگر لوگ یہ نہ سمجھے اپنی چھاپی، دیکھ لیجیے، دیکھ رہا ہے جی. اب اس پہ میں اس کی تصدیق بھی دکھا دیتا ہوں. تصدیق کو یہ دیکھ لیجیے، اوتھینٹیکیشن، مکتب المدینہ کی مہر لگی. دیکھیے غور سے دیکھیے جی. مدنی جی، دیکھیے جی، دعوت اسلامی کراچی پریس، مکتب المدینہ، مہر دکھ رہی ہے بھائی؟ دیکھیے جی، غور سے اور زور سے دیکھیے. ہاں جی، صحیح ہے جی. کتاب کا نام تکلیف نہ دیجیے. واہ واہ، ماشاء اللہ. اس کو بھی پڑھیے اور پھر اس کو پڑھیے، پھر موازنہ کیجیے. آئندہ کے بعد اگر کہا آپ نے امت توڑنے کی بات کرے تو امت توڑنے کے لیے اب ان کو بریلویوں کو یہ دکھائیے آئینہ. تو ہم دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، اہل حدیث سب ہو گئے کافر، صرف یہ بریلوی بچے ہیں بھائی اسلام میں. ہم تو بس کیا بولے. ابھی اس کی یہ دلیل دیں، شرعی دلیل دیں کہ یہ سب جو ہے کافر ہیں، یہ کافر ہیں. صحیح نا؟ یہ دلیل دیں اب اس چیز کی کہ یہ کافر ہیں. یہ کیسے کافر ہیں بیچارے جو اپنے نبی کی نام پہ مر مٹ سکتے ہیں؟ ان میں سید بھی ہیں، ان میں سادات بھی ہیں، ان میں قریشی بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے بھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اہل ایمان ہیں. اور حضور نے کہا ہے جس نے انہیں تکلیف دی مجھے دی. تم نے ان کے ذبیحے کو تم حرام چھوڑو، تم نے مردار کہہ دیا. پڑھو، خود پڑھو لوگوں، خود پڑھو. یہ صفحہ نمبر 137 یہ میرے پاس مکمل ہے کام شریعت. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں جی، یہ بالکل انہی کی پبلیکیشن لاہور سے چھپی ہے. دیکھیں جی، نام دکھ رہا ہے جی ان کا، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا. آپ لوگوں کو ہاں دکھنا چاہیے نا نام، ورنہ پھر کچھ کہہ دیں. تصنیف دیکھیے جی کس کی ہے. ہاں بریلوی بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں. رحمہ اللہ ہیں کہ خبیث اللہ ہیں وہ تو ہم نہیں کہیں گے، وہ تو آپ لوگ خود انداز. ہم سبھی کافر ہو گئے. ہمارا مطلب ہمارا ذبح کیا ہوا جانور آئندہ سے گوشت نہ بھیجے کوئی دیوبندی بریلوی کیا، نہ کوئی وہابی بریلوی کیا بھیجے، نہ کوئی اہل حدیث بھیجے بریلویوں کیا گوشت. ہم تو بھائی ہم کافر ہیں نا، ہمارا ذبیحہ دیکھیں. ہاں ان کو بھیجیں اب یہودی گوشت. ہاں وہ اسرائیل سے جو ہے نا یہودی، اب ان کو گوشت بھیجیں ذبح وغیرہ کر کے. جب ذبح کرتے ہیں وہ یہ کھا لیں گے، وہ ان کے لیے حلال ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کا حرام ہے ان کے اعلیٰ حضرت کے فتوے سے. ٹھیک ہے جی.
جزاک اللہ خیرہ۔ اب کہیے گا جی کس نے توڑا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟